معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک RCH چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ مختلف مقامات سے رمضان المبارک میں افطار کے وقت کی دعا کے سلسلے میں یہ سوالات آ رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں دعا کس وقت کرنی چاہیے، افطار کرنے کے وقت میں افطار کی دعا کب پڑھی جانی چاہیے، آیا افطار کی دعا افطار کرنے سے قبل ہم پڑھیں یا افطار کرنے کے بعد پڑھیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور عوام الناس کا عام طور پر یہ عمل رہا ہے کہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہم افطار کی پہلے دعا پڑھتے ہیں، بعد میں ہم افطار کرتے ہیں۔ لیکن ابتدائی مرحلے میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ عمل ہم جو عوام الناس کا عام طور پر ہے یہ درست نہیں ہے۔ افطار کے بعد اصل میں دعا پڑھنی افطار کے بعد چاہیے، افطار سے پہلے نہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ پہلے میں ایک بات روزے سے متعلق آپ کو عرض کر دوں، اس کے بعد دعا سے متعلق جو کتب احادیث میں دعائیں درج ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ رمضان میں روزہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کو ہم پر فرض قرار دیا۔ برادران محترم، یہ روزہ بہت اہم عبادت ہے اور اس کا تعلق ریا اور دکھاوے سے نہیں ہے، بلکہ روزے کا تعلق بالکل ہی اس کا تعلق ایک ایمان سے ہے، قلب سے ہے، مخفی عبادت سے ہے، ظاہری عبادت سے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ نماز کے بدلے، عبادت کے بدلے، زکوٰۃ کے بدلے، حج کے بدلے یہ جنت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے جنت ملتی، حج کرتے ہیں جنت ملتی، زکوٰۃ دیتے اس سے جنت ملتی ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے سے صاحب جنت ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جاتی، رب خود مل جاتا۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میری عبادت ہے، رب فرماتا روزہ میری عبادت ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یقیناً نماز بھی اس کی عبادت ہے، حج زکوٰۃ یہ سب اس کی عبادت ہے، وہی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن روزے کے تعلق سے خصوصی طور پر فرماتا ہے کہ روزہ میری عبادت ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عبادت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، 7 گنا سے 70 گنا تک، 700 گنا تک متعین ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ رب تبارک و تعالیٰ نے تعداد متعین نہیں فرمایا، وہ فرماتا میں عطا فرماؤں گا، اور رب کی شان جیسی ہے وہ اپنے شان کے مطابق وہ اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عبادت سے جنت ملتی ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے صاحب جنت ملتا، اللہ مل جاتا ہے۔ برادران محترم، تو اصل میں آج میرے حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس وقت میں افطار کی دعا ہم کب پڑھیں، ہمیں کس وقت میں افطار کی دعا پڑھنی چاہیے۔ بعض غیر مقلدین کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ایک ہی دعا پڑھنے کی طرف اصرار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو سنن ابو داود میں یہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں یہی دعا صحیح ہے، اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ بدعت ہے، وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو برادران محترم، میں جو وہ دعا پڑھتے ہیں وہ دعا سنن ابو داود میں ہے، وہ دعا ذکر پہلے کر دیتا ہوں۔ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر یقینی ہے۔ برادران محترم، یہ دعا سنن ابو داود میں ہے جسے وہ بارہا پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دعا صحیح ہے اور یہ دعا بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اور دعائیں جو مختلف کتب احادیث میں آئی ہیں وہ دعا نہیں پڑھنا اور اس دعا کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے،
یہ سراسر بددیانتی ہے کہ یقیناً جو دعائیں کتب احادیث میں ہیں، میں پہلے یہ بتا دوں کہ جو دعائیں میں ابھی کتب احادیث میں جو دعائیں وہ ذکر کروں گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام افطار کے وقت میں اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا، آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ تو معمول اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرما کر دعا کیا کرتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ افطار کیا کرتے، کھجور آپ کے ہاتھ میں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی روایت فرماتی ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ یہ حدیث ابن خزیمہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا ہے، اس حدیث کو سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے راوی ہیں جو مختلف الفاظ کے ساتھ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو اپنی صحیحین میں ذکر فرمایا ہے، اور یہ حدیث اپنی شرط پر وہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ ابن حبان نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا۔ حدیث یہ ہے جو سہل ابن سعد سے ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اور حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب افطار کا وقت ہوتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجور ہوتا، آپ کھجور لیے رہتے اور کسی ایک شخص کو آپ فرماتے کہ آپ سورج دیکھو، سورج کو جب سورج غروب ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، اور سورج غروب ہو جاتا، وہ شخص اونچے مقام پر رہتا، دیکھتا سورج غروب ہو جاتا، سورج غروب ہوتے ہی وہ شخص اطلاع دیتا، خبر دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو چکا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوری طور پر افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو افطار آپ کیسے فرماتے؟ تو افطار کا طریقہ یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ افطار سے پہلے کوئی دعا آپ نہیں فرماتے تھے، کوئی دعا نہیں کیا کرتے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ افطار کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اور دعا یہ ہوتا کھجور نوش کرتے، یعنی کھجور سے افطار کرنا یہ سنت ہے، پانی سے افطار کرنا سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کہہ کر آپ افطار فرمایا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے۔ اب جو حدیث میں دعائیں آئی ہیں، مختلف احادیث میں مختلف دعائیں جو منقول ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، ایک دعا جو سنن ابو داؤد میں کتاب الصوم میں کے اندر جو دعا ہے وہ القول عند الافطار، حدیث نمبر 2358 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی نقل فرمایا، اور شعب الایمان میں امام بہقی نے جو حدیث نقل فرمایا وہ حدیث نمبر ہے 3902۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث حضرت معاذ بن زہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں، راوی ہیں معاذ بن زہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام افطار کے وقت میں جو دعا کیا کرتے تھے، افطار کے بعد جو دعا آپ فرمایا کرتے تھے، وہ دعا یہ ہے، اللہم لک صمت، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یعنی یہ دعا سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور شعب ایمان میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے بعض کتب احادیث میں بھی یہ دعائیں دوسرے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ دعائیں آئی ہیں۔ وہ دعا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے وہ دعا یہ، اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی بعض کتب احادیث میں ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک دعا منقول ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ وہ دعا آئی ہے، بالکل منفرد الفاظ کے ساتھ ہے، جس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جلد 12 اور صفحہ 100 اور حدیث نمبر 12720 پر نقل فرمایا۔ وہ دعا کیا ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ ہے؟ امام طبرانی اپنی کتاب معجم الکبیر میں نقل فرماتے ہیں، وہ دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بالکل یہ دعا مختلف ہے جو
الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے اس دعا کو امام طبرانی نے نقل فرمایا اور اسی دعا کو امام دارالقطنی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. اور امام دارالقطنی نے اپنے سنن میں جو دعا نقل فرمائی حدیث نمبر 2280 اور اسی دعا کو مشہور محدث امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں ذکر فرمایا ہے. حتیٰ کہ اس دعا کو جو ہے غیر مقلدین کے امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الکلم الطیب صفحہ حدیث نمبر 165 پر ذکر فرمایا ہے. عام طور پر اشتہارات میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی دعا کو غیر مقلدین کی طرف سے یہ کہنا جو سنن ابو داود کی ہے کہ یہ دعا صحیح ہے، یعنی میں نے جو دعا پڑھی تھی کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر یقینی ہے، اسی دعا کو صحیح کہنا، اور اس کے علاوہ جو دعائیں بعض مختلف کتب احادیث میں جس کا کہ میں نے ابھی حوالہ ذکر فرمایا ہے، ان دعاؤں کو بدعت قرار دینا یہ سراسر حماقت ہے، یہ بددیانتی ہے اور یقیناً یہ کتمان علم کے مترادف ہے. برادران محترم، عرض کرنا مقصود یہ ہے، اب اس مقام پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 دعائیں تقریباً میں نے ذکر کیا جو حضرت معاذ بن زحیرہ سے ہے اور حضرت جو ہے یہی دعا اور دیگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے منقول ہے. اب ایک دعا جو عام طور پر اشتہارات وغیرہ میں دعا شائع ہوتی ہے، اس دعا کو یہ لوگ ضعیف قرار دیتے، صحیح قرار نہیں دیتے. وہ دعا یہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کو یہ لوگ صحیح قرار نہیں دیتے. حالانکہ اس دعا میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی، اچھا اس دعا کا معنی کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا، اللہم لک صمت، اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اور وعلی رزقک افطرت اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اس مقام پر امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وعلی وبک آمنت کا لفظ یہ حدیث کے الفاظ میں سے نہیں ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کے الفاظ میں، حدیث میں اس لفظ کا ذکر نہیں ہے. اس کے باوجود یہ دعا، اس کے باوجود جو ہے حدیث میں الفاظ نہیں ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ چونکہ دعا ہے یہ، اور دعا میں وَبِكَ آمَنْتُ کا لفظ استعمال کرنا اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. مگر یہ کہنا کہ یہ جتنی دعائیں ہیں یہ حدیث میں منقول نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، ضرورت خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا مقصد تھا بیان کرنے کا یہ کہ افطار کس وقت کریں. افطار تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کا معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ سورج غروب ہوتا فوری طور پر افطار کرتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر افطار فرما لیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ افطار کرنے کے بعد کھجور سے افطار فرماتے یا پانی سے افطار کرتے اور فوری طور پر آپ دعا فرمایا کرتے. تو افطار کے بعد دعا کرنے کا حکم ہے، نہ کہ افطار سے پہلے دعا کرنے کا حکم ہے. تو برادران محترم یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم افطار کرنے کے بعد دعا کریں، اور افطار کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر افطار کریں، اور افطار کے بعد پھر ہم یہ دعا کریں جو دعائیں مذکور ہے، اللہم لک صمت وبک وعلی رزقک افطرت، یا اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یا یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر رمضان المبارک میں افطار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزہ رکھنے اور رمضان کے روزے سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے فیضان سے مستفیض و مستنیر فرمائے.